دوستو سلسلہ آ گیا لشکر دیا مجددی دیا ختم شریف خطبہ خواجہ شریف شروع ہو رہا. سارے دوست جو میں پڑھوں گا وہ پڑھنے کی کوشش کرنا. اگر کسی دوست کو نہ آوے اس کی بجائے درود پاک پڑھے. دوران شجر پاک دوران ذکر کوئی دوست کھولنے کی کوشش نہ کرے, دل دھیان کرنا. ہاتھ اٹھا کے سارے دوست ایک ایک دفعہ علم شریف بلا بسم اللہ.
یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا ودود ہو یا ودود ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا حی ہو یا قیوم یا حی ہو یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا کافی الممات یا کافی الممات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مان الخائفین یا مان الخائفین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا دلیل المطیرین یا دلیل المطیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین صدق المشید سبحان اللهم صل بصدرك الجميل اللهم صل بصدرك الجميل حتى جوشي صلى الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله بعد میں خواہاں دزات تیرے پیارے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت علی علی تنظر تناجد مخلص المطلب پیش کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے جميع انبیاء شہداء صالحین نقشبندی رسول وردی چشتیہ قاضی اور خاندان حضرت پیش کرتے ہیں آمین اور حضور علیہ کل عالم سلام اللہ تعالی پیش کرتے ہیں جميع المؤمنین جميع المؤمنات جميع المسلمین جميع المسلمات جو مسلمان مرد جن اور رہنے جو ہیں جو کے صدیاں نور پیش کرتے ہیں میرے مولا اجبت کے دنال کلی اسلام فرمائیں یا اللہ ساری باطنی بیماریاں شفا عطا فرمائیں شر شیطان شر نفس شیطان مدی محفوظ رکھیں یا اللہ اس جگہ میں بار رکھیں دوستان دل میں بار رکھیں دوستان رزق کی عمر چمل کی برکت دیں مولا اسلام کی عطا فرمائیں یا اللہ حضور دا سب مال بخری سر انجام فرمائیں یا اللہ جو دوست پریشان ہونے پریشانیاں دور فرمائیں تیرے وعدے صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دوستو شریشی پڑھی جائے گا کوئی دوست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اے نقشبند عالم نقشم مراب بند نقشم جناب بند کے جویند نقشبند افضاکار میں اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر المرائی کے لیے بخش دے ہم سب کی غدائیں انبیاء کے واسطے خادگان نقشبندہ بخدا کے واسطے
گونے ہم لائق دربار رب غفور، ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور، حضرت صدیق اکبر یا اللہ، حضرت سلمان فرزا کے شاہدہ، حضرت قاسم جعفر صادق امام، بایزید برگزیدہ گلشن شاہ نام، بھولے بارے دیوا یوسف عمدہ نبی، عبد خالق اجمنوی عارف غریب، خواجہ محمود اوغا شاہ دیزا بکمال، حضرت بابا سمرسی سید میر کلوز، آپ صاحب نقش بندہ شاہ بود صغیر، حضرت خواجہ علاؤالدین ابتار علی، شاہ یعقوب محمد اللہ علی زمان، شاہ صاحب درویش محمد والا شام، خواجہ ام کنگیار باقی باللہ باخبر قطب سمند مجدد خواجہ معصوم والا تجد اللہ باسبا، شاہ زبر و خواجہ شم محمد فارسا، شاہ جمال اللہ و عیسیٰ محمد علیہ، خواجہ فرد اللہ نور محمد بابا، کرم باوکی محمد صاحب جن نشان، نور جن کا میرے مرشد کے جبی میں آیا، وہ سویب نے سوے وہ صاحب لطف امیم، حادی دارن حضرت حافظ افضل کریم، والے حادی دین مبین، صاحب نور وزیر خواجہ شفاف، جانا میرے تصدہ کیسا پیارا نام ہے، ہر طرف دنیا میں جاری ان کا ویسے ہم ہے، از تو پہلے حضرت خواجہ محمد معصوم، منزل مقصود تک ہم سب کو پہنچا دے اے خدا، خاجگان نقش بندے کی محبت کرتا، عرش کے دن ساتنی کیا خدا بندہ اٹھا، یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں،
یا اللہ اسلام کے طرف میں دوست اسلام کے طرف میں صلی اللہ علیہ وسلم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ محفل پاک جو منعقد ہوئی ہے یہ حضور کے زیر سایہ عموماً جہاں منعقد ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے لیے یہ محفل حضور کی موجودگی کے باعث بڑی ہی عظیم اور بابرکت محفل ہے، کیونکہ جہاں پر اولیاء کرام کے قدم مبارک لگ جاتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے شجرہ پاک کی ورد کیا گیا، اور یہ تمام کا تمام بزرگان دین اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر تھا. اور یہ ذکر کوئی دین کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر جو ہے، اولیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ حدیث مبارک کا ترجمہ جو ہے میں نے آپ حضرات کو سنایا. اور اولیاء کرام کی جو محافل ہوتی ہیں، ویسے تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کا دین مکمل نہیں ہے. اور خصوصاً جب اولیاء کرام بزرگان دین کی محافل ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر دوست چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے،
چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اس قوم یا اس فرقے کی یا اس جماعت کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا اس کے اوپر یہ ضروری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ دوست بیٹھ کے یا تو ہنستے ہیں یا اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ جو اس محفل کے آداب کے خلاف ہو، اور جس نے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے میری امت کے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کسی عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی، اور جس نے اللہ کی عزت کی اس کا مقام جنت ہے۔ لہذا اس محفل میں ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پرویز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ نور ہی نور ہے مدینے میں، اور جلوائے طور ہے مدینے میں، جلوائے چاند تاروں کی بات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری
बीते, याद नबी में रात जो बीते, उससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जो मुनकर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो। जो मुनकर है इनकी अता का, वो ये बात बताए तो। कौन है वो जिसके दामन में उस दर की खैरात नहीं। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो जिसके दामन में उस दर की खैरात नहीं। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो जिसके दामन में इस दर की सोना मोरी वाला जीवे जीवे मुर्शद जीवे, 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 जीवे जीवे मुर्शद जीवे। गौर तो कर सरकार की तुझे पर कितनी खास अनायत है। गौर तो कर सरकार की तुझे पर कितनी खास अनायत है। कौसर तू है सना खाइन का, ये मामूली बात नहीं। कौसर तू, कौसर तू, कौसर तू है सना खाइन का, ये मामूली बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया, जितना दिया, जितना दिया। दोस्तों अभी आज बशीर साहब से दरखास्त करेंगे कि आएँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کرے پر خدا خود پڑے
چوکٹ نظر آ
چومتے ہیں مدینے کی راہیں، فرشتے بھی بڑھ کر قدم لے رہے ہیں، فرشتے بھی بڑھ کر قدم لے رہے ہیں، محمد کی جوگن چلی سجدہ کروں اب کے دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا، سجدہ کروں اب کے دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے، فرشتوں سر راہ آنکھیں بچھا دو، فرشتوں سر راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو، خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی، خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی، وہ دیکھو سواری چلی میں سجدہ کروں اب کے دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے، یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد، یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد، ہمارے ہو تم ہم تمہارے، ہمیں اپنے جلووں میں اے کمبلی والے، ہمیں اپنے جلووں میں اے کمبلی والے، تمہاری صورت نظر یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی، یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی، یہ ہے چوکٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی، میں کیوں نہ قسمت پہ ہو ناز مسلم، مجھے کیوں نہ قسمت پہ ہو ناز مسلم، محبت کہاں کی کہاں لا صلی اللہ علیہ تو مرشد کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو مرشد کی
निगाहों को दुआ देते हैं दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं हम तो मुर्शद की बंदा बनना है खुदा का तो गदापन इनका बंदा बनना है खुदा का तो गदापन इनका ये फकीरों को भी शहंशाह बना दे ये फकीरों को भी शहंशाह बना देते हैं हम तो मुर्शद की जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं नारा तकबीर जो भी मुजरिम मेरी सरकार के दामन में छुपे अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं हम तो मुर्शद की अल्लाह अल्लाह किया जाने से अल्लाह न मिले अल्लाह अल्लाह किया जाने से अल्लाह न मिले ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं हम तो मुर्शद की अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ के जुनून अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ के जुनून ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा दे ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं हम तो मुर्शद की याद आती है मदीने की जब भी ज़हूरी याद आती है मदीने की जब भी ज़हूरी चंद आंसू शबे फुरकत में बहा दे चंद आंसू शबे फुरकत में बहा देते हैं हम तो मुर्शद की निगाहों को दुआ देते हैं हम तो मुर्शद सुभान अल्लाह आज खुशकिस्मती से हमारे दरमियान जनाब अल्लामा ज़िया बद्र साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि थोड़ी देर के लिए आपका बयान हो जाए और उसके बाद ये खुसूसी फरमाइश फिर परवेज़ साहब के लिए आई है कि
کہ آپ ایک بار پھر جو ہے نعت پڑھیں، لہٰذا جناب مولانا ضیاء بدر صاحب کے خطاب کے بعد آپ کی ایک دفعہ پھر نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جس طرح سب دوستوں کی خواہش ہے کہ حضور علی مبارک کا مواز حسنہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز اختتام محفل کا بیان کے اوپر جناب ضیاء بدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف نبی پاک صاحب الاعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پورے ذوق و شوق سے پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میری حاضری کا مقصد اپنی گزارشات کے پیش کرنے کا نہ تھا، بلکہ میں تو حضرت صاحب کے بیان سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اب چونکہ آپ کی اجازت سے مجھے کھڑا کیا گیا ہے، کچھ چند باتیں عرض کرتا ہوں، حالانکہ بزرگوں کے سامنے زبان و دل دونوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بزرگی ملتی کیسے ہے۔ جو چند کلمات میں نے بعض حضرات کا خدمت میں تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ اپنی راتیں خدا کے لیے جاگ کر گزار دیتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ حالت قیام میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت سجود میں ہوتے ہیں۔ بزرگ بننا یا بزرگی حاصل کرنا یہ مذاق تو نہیں۔ آپ تمام حضرات جو سامنے بیٹھے ہیں، ہم میں کوئی چیز کم نہیں ہے، ہاتھوں کے لحاظ سے، آنکھوں کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے، ناک کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ہمارے اندر کوئی چیز کم نہیں ہے۔ اگر کم ہے تو کیا کم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ان کو ہے وہ ہمیں نہیں، جو قربت خدا کے یہاں ان کو نصیب ہے وہ ہمیں نہیں۔ اور ہمیں یہ قربت کیوں نصیب نہیں؟ اب دیکھیں، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ کا قریب، یعنی قریبی۔ اب ایک آدمی اگر سوال اٹھا دے